جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مسد اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ایک ایسے منظم جھوٹ کی جس کو بڑی بڑی فیکٹریوں میں تیار کیا جاتا ہے. افشا اس کی اس کی ریپنگ ایسے ہوتی ہے کہ وہ بڑا ایک ایسا لگتا ہے کہ اس کو کنزیوم کرنا چاہیے، پھر مارکیٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ عوام جو شاید جنہیں بہت اچھی طرح اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، پروپیگنڈا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس کو انہیں کنزیوم کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، کنزیومر بنا لیا جاتا ہے اور بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے جمہوریت کے خلاف. ایگزیکٹلی. اور وہ ایک سیاسی مقاصد ہم کہہ سکتے ہیں. اور اسی حوالے سے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے ساتھ وزیر اطلاعات و نشریات محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو. انہی سے بات کرتے ہیں کہ وہ اتنی سنجیدہ دکھائی دیتی ہیں ڈس انفارمیشن کے اس سارے میکانزم کے خلاف، تو وہ کیا سوچتی ہیں، ان کی حکومت اس حوالے سے کیا پالیسی لا رہی ہے، کس طرح سے جھوٹ کی ان فیکٹریز کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک لانگ ٹرم پالیسی کیا ہو سکتی ہے. آپ سے سوال ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ معاملات کچھ یوں ہو گئے ہیں کہ ایک منافرت، ایک ریڈیکلزم سوسائٹی میں بھر دیا گیا اور اس کے پیچھے سیاسی مقاصد شامل تھے پاکستان تحریک انصاف کے. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اتنی ڈیپ روٹڈ ہے یہ ڈس انفارمیشن کی جو پوری ایک سٹرکچر، کیا آپ کے پاس اقدامات، کیا آپ کی سوچ ہے، کیسے اس سے کم بیک بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ میں یہاا آئی، اور جو آپ نے سوال کیا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس میں جو میں نے آتے ہی بطور وزیر اطلاعات جو بات میں نے کی وہ پیمرا کا جو لا ہے، قانون ہے، اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے کانسیپٹ کو لیگلی متعارف کرایا ہے، اور وہ پورا ایک قانون جو ہے وہ مکمل طور پہ پارلیمنٹ میں جا رہا ہے. کیونکہ پچھلے جو آپ نے دیکھا 10 ایئرز جس کی آپ بھی بات کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورا ایک اوور آل گلوبل ایشو ہے فیک نیوز کا اور مس انفارمیشن کا، ڈس انفارمیشن کا، اور بغیر تصدیق کے خبریں چلانے کا، اور بعد میں آپ اس کے ری بٹلز دیتے رہتے ہیں، بعد میں آپ اس کو فیک کہتے رہتے ہیں. لیکن وہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ بار بار آتا ہے، وہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ اتنا جھوٹ اتنی دفعہ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے، تو یہ ایک پورا چیز ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. یہ اس کو سیاست بہت اچھی چیز ہے جب تک سیاست مثبت ہو، سیاست عوام کی خدمت کے لیے ہو، سیاست ملک کی ترقی کے لیے ہو. ہر پوری دنیا میں جو پولیٹکس ہے اور جو انسٹیٹیوشن آف پولیٹکس ہے وہ جمہوریت کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے، ڈیموکریسی کی جو کنٹینیوٹی ہے اس کے ذریعے ہو کر اس کو تقویت ملتی ہے. یہ بحیثیت قوم ہم ایک اس ٹریپ میں ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ گلوبل ایشو ہے. یہ میڈیا کی رسپانسبلٹی سب سے پہلے ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو. جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں جس میں ہم لوگ آتے ہیں، ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کس طرح اپنی مثال کے ذریعے، اپنے ذریعے جو فیک نیوز ہے، جو مس انفارمیشن ہے یا جو ڈس انفارمیشن ہے، اور یہ اتنی زیادہ تجاوز کر گئی اپنی اس لمٹ سے کہ ذاتیات تک پہنچ گئی. میں منسٹر بنی پہلی دفعہ تو مجھے یاد ہے کہ میرے والد کا نام وہ مشاہد اللہ صاحب، میرے والد ان کو کہہ دیا، اور میرے ہسبینڈ بلکہ ایک میٹنگ میں تھے تو میری نیوز چلی کہ میں منسٹر بن گئی ہوں، تو وہاں انہوں نے آ رہا تھا کہ مشاہد اللہ کی بیٹی مریم اورنگزیب جو ہے وہ منسٹر بن گئی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ مشاہد اللہ کی بیٹی نہیں ہے، یہ ان کے والد کا نام اورنگزیب ہے. میرے ہسبینڈ نے اپنے کولیگز میں کہا تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو نہیں پتا، یہ مشاہد اللہ صاحب کی بیٹی ہیں. مطلب اس لمٹ تک بات جو ہے وہ چلی جاتی ہے. پھر آپ کی ڈیفیمیشن کا ایک اندر کانسیپٹ ہے جو کہ آپ کی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے زمرے میں نہیں آتا. آپ کسی کو بغیر اس کے ایویڈنس کے ڈیفیمیشن ہے. تو اس میں آپ کو ایز اے سوسائٹی، as a general public, as representatives, as politicians, as media stakeholders، ہم سب کو ایک ریزالو، اور پوری دنیا میں ایسے ہے کہ اس کے اوپر قانون سازی ہو کر، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو کر ایک نیریٹو بننا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ہر کسی کو اپنا حصہ ڈالنا میں پڑے گا. قطع کلامی معافی چاہوں گا، آپ کا سوال اپنی جگہ پہ. ایک چھوٹا سا سوال مجھے پوچھنے دیں، کیونکہ جو انہوں نے اتنی عمدہ گفتگو کی، اور میری سمجھ میں اگر یہ بات آ جائے جیسے پوری دنیا میں آپ نے کہا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سماج تھوڑا زیادہ کنڈیوسیو ہے فیک نیوز کو کنزیوم کرنے کے حوالے سے، اور وجہ اس کی بہت سادہ ہے.
ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے فیک نیوز پھیلائی تو بنیاد میں کچھ نہیں تھا، بنیاد میں ان کے پاپولزم کا ایک پورا میکنزم تھا، اور جس چیز کا انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر پہلے سے منافرت موجود تھی، نصابوں میں ایسی باتیں موجود تھی جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا ہماری دشمن ہے اور سیاستدان تو بہت ہی برے ہوتے ہیں اور ایک بندہ سب ٹھیک کر لے گا. یہ رویوں کی تبدیلی، رویوں کی تہذیب اگر ممکن ہے تو میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن کی طرف پہلے جانا پڑے گا. کتنی سنجیدہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم؟ دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے تو جھوٹ بولا، انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جس کا کوئی سچ کے ساتھ قریب سے بھی تعلق ہو، چاہے وہ عوامی ریلیف کی بات ہو، چاہے وہ 1 کروڑ نوکری ہو، چاہے وہ 50 لاکھ گھر ہوں، چاہے وہ کرپشن ختم کرنے کی بات ہو، چاہے وہ ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کی بات ہو. پہلی تقریر میں آپ نے کہا کہ بچوں کے دماغ چھوٹے رہ گئے ہیں، اس کے بعد وہ دماغ آپ کو بھول گئے، تو ان کا تو ایک کیس سٹڈی ہے اپنی جگہ کے اوپر. پھر جو انہوں نے ایک پورا یلغار کی اپوزیشن کے اوپر، ڈیفیمیشن کی، جھوٹ کی، ایک پروپیگینڈا کی، ایک غلط کیسز بنا، تو وہ تو ایک پورا ایک کیس سٹڈی، اور وہ بھی پڑھانی چاہیے نصاب میں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ تاکہ پتہ چلے کہ کس طرح ایک شخص نے پروپیگینڈا ٹول کے ذریعے جھوٹ بول کر، نفرت پھیلا کر، فساد اور انتشار کا نیریٹو کر کے کس طرح 4 سال اس ملک کی تباہی کی ہے. تو وہ تو ایک اور طرف بات ہے، لیکن ضرور ہمارے سلیبس میں ہمارے جو قانون سازی ایسی ہونی چاہیے. آپ نے دیکھیں کہ فرانس جیسی کنٹریز جو ہیں وہاں یہ جو یوٹیوبرز اور وی لاگرز کے ذریعے ایک ایجنڈا کے ذریعے فیک نیوز کا وہ تھا، اس پہ انہوں نے بین لگا دیا. تو جو ممالک ہوتے ہیں وہ، اور میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ چیزوں کو بند ہونا چاہیے، ان چیزوں کو رہ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی سائیکل آف ایولیوشن جو ہے اس کو مکمل کر کے ایک ایسے اس تھریش ہولڈ پہ پہنچیں جہاں خود بخود یہ چیزیں ٹھیک ہوں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں ہر کسی کی ذمہ داری، اس میں کوئی سیاستدانوں کی خالی ذمہ داری نہیں ہے، اس میں ان اساتذہ کی ذمہ داری ہے، ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، میڈیا کی ذمہ داری ہے، سول سوسائٹی کی ہے. تو یہ تب تک پورے لوگ ایز نیشنل نیریٹو ایک چیز کے خلاف نہیں ہوں گے تو آپ تھوڑا کر کے ڈفرینس تو لائیں گے، لیکن ایک جو اوور آل ریزالو ہے وہ وقت کے ساتھ ہی آئے گا. آپ نے بہت عمدہ باتیں کی. ڈیفیمیشن کی جس طرح سے آپ نے بات کی اور یہ فیک نیوز میں جس طرح سے سوشل میڈیا کا سب سے بڑا ہاتھ دیکھنے کو ملتا ہے، آپ کی حکومت ابھی اس حوالے سے مزید کیا کرنا کا پلان کر رہی ہے، جس میں مذہب کارڈ کا استعمال، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این سب سے زیادہ نشانے پر رہی ہے گزشتہ جنرل الیکشنز میں، اور جس طرح سے احسن اقبال صاحب پر گولی چلی اور یہ دیگر معاملات جو دیکھنے کو ملے، تو اس حوالے سے کیا پی ایم ایل این سیریس ہے؟ گورنمنٹ کی سیریسنس جو ہوتی ہے وہ ان کے اقدامات سے ہوتی ہے. بالکل. تو آتے ہی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پیمرا کے قانون کے اندر ایک ریفارم کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کو اس کو نصاب میں ڈالا گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کیا ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے، کیا پلرز آف کانسٹیٹیوشن ہے، کیسے ڈیموکریسی کام کرتی ہے، کیسے وہ افیکٹو ہوتی ہے، کیسے پارلیمنٹ کام کرتی ہے، کیسے جوڈیشری کا رول ہے، ایگزیکٹو کا رول ہے، میڈیا کا کیا رول ہے. تو یہ تمام چیزیں لیکن اپنے گھروں سے شروع کر کے ہمیں یہ اس کا چیز کو دیکھنا پڑے گا، اور اس میں ہماری تو یہی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی ذات سے شروع کرتے ہوئے، آپ کسی پہ تہمت لگاتے وقت، ہمارا خود مذہب جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ آپ کسی کی تہمت لگائیں، جھوٹی تہمت لگائیں، اس کا قرآن میں ذکر بڑا واضح ہے کہ اس کے کیا سزا ہوتی ہے. سزا اور جزا تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے. باقی آپ نے بات کی مذہب کارڈ کی اور ایکسٹریمزم کی اور ایکسٹریم مائنڈ سیٹ کی، یہ بھی وہ نیریٹیوز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں اسی مائنڈ سیٹ اور ذہن سازی اور منصوبہ بندی کے تحت ڈالے گئے ہیں، اور نوجوان نسل کو اس کے اندر جھونکنے کی کوشش اور سازش کرنے کی کوشش تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کیونکہ ہم بھی کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ عقل رکھتے ہیں، وہ ہر چیز کو ہمارے سے زیادہ بہتر، بیکاز ان کا ایکسپوجر آئی ٹی کا، سوشل میڈیا کا، یہ تمام چیزیں ہمیں نہیں تھیں جب ہم کالج اسٹوڈنٹس تھے، اسکول اسٹوڈنٹس تھے، تو ہمیں یہ چیزیں میسر نہیں تھیں. اب تو آپ کے فون کے اوپر پورا گلوب ہے. آپ کے فون پہلے تو ریسرچز ہوتے تھے، اب آپ گوگل پہ کوئی چیز ڈھونڈیں تو اٹس آن یور فون رائٹ اوے. تو ان آئی ٹی کے ایکسیس کے ساتھ ساتھ، اس سے ایکسپوجر کے ساتھ ساتھ اتنی ہی بڑی رسپانسبلٹی بھی آتی ہے کہ آپ کیسے اپنی بچوں کو، کیسے اسکولوں میں کیا نشو و نما ہے، کیا ڈبیٹ چل رہی ہے، کیسے. تو میں بہت پازیٹیو ہوں اور بہت ہوپ فل ہوں
کہ آئی تھنک اگر سوسائٹی کا ہر جز، سوسائٹی کا ہر اسٹیک ہولڈر ایک ریزالو کر لے اور اس کی قانون سازی موجود ہو، اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہو، اس کی ڈیٹرنس ہو، تو سوسائٹیز اسی طرح ایوالو کرتی ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں جمہوریت کی کنٹینیوٹی کے ساتھ جڑی ہیں کہ یہی وہ انسٹیٹیوشن ہے جو ان تمام چیزوں کو بنا بھی سکتا ہے اور بکھیر بھی سکتا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جن قوموں میں جمہوریت ایز این انسٹیٹیوشن اس کو تقویت ملی، وہاں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایونچولی دے فال ان پلیس. اینڈ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ باہر جو اسلام کا نفاذ زیادہ لگتا ہے، باہر کی سوسائٹیز میں جب جاتے ہیں آپ کی ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، جیسے ایک نظام چلتا ہے. لیکن مجھے امید ہے، اور جس طرح یہ ہمارا صحت کارڈ ہے، جیسے ہمارا یوتھ پروگرام ہے، جیسے ہمارا BISP ہے، یہ ویلفیئر کے پروگرامز ہیں جو عوام کے لیے. اور اس بجٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو بہت، ان کے بجٹ کو بھی بڑھایا ہے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن کو کافی ٹرانسپیرنٹ کیا ہے، ٹارگیٹڈ کیا ہے. جیسے رمضان پیکیج ہوتا ہے، یوٹیلیٹی، تو یہ سب وہ ٹارگیٹڈ چیزیں ہیں جو سوسائٹی کو بھی بہتر کرتی ہیں، لوگوں کے رائٹس کو انشور کرتی ہیں، اور اکنامک انیکوالٹی جو ہے اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرتی ہیں. میم آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. اس میں سب سے خوبصورت جو بات ہے کہ یہ جمہوریت کا تسلسل ہی اینڈ ایوولوشن وہ ہی ہیلنگ پروسیس کو بہتر کر پائے گا. ایک چھوٹی سی بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جھوٹ ہم نے دیکھا پچھلے 10-12 سالوں میں جو پھیلایا گیا، یہ ایسا جھوٹ نہیں تھا کہ جو کہیں سے آیا. یہ باقاعدہ ایک فیکٹریز میں تیار ہونے والا، اس کے اوپر ریپر ڈال کے اس کو بیچا گیا، اس کے کنزیومرز بنائے گئے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سوشل میڈیا اپنی جگہ پر آتا ہے، لیکن مین سٹریم میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسا مواد جو اسرٹ کرتا رہا اس جھوٹ کو، بلکہ بنانے والوں میں شامل تھا، وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ ابھی بھی موجود ہے. جب معاملات اتنے خطرناک ہو گئے کہ اب اپنے گھر کو آگ لگانے پر پہنچ گئے یہ لوگ، تو ان میڈیا ہاؤسز کو اور ان میڈیا اینکرز کو، جرنلسٹ کو کیسے کوئی مطلب ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے کہ یار دیکھیں، یہ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بہت بہتری آئی ہے. پہلے تو میں یہ میڈیا رسپانسبلٹی کی طرف جا رہا ہے. جو تھوڑی بہت کسر ہے وہ قانون سازی سے ہو جاتی ہے، ایک ڈیٹرنس سے ہو جاتی ہے، ایک سیلف انٹروسپیکشن سے ہو جاتی ہے. اگر آپ نے جھوٹ کو چلایا، جھوٹ کو بڑھایا، جھوٹ بول کے لوگوں کے دماغ میں ایک ذہن سازی کی، اس کا نقصان ہی ہوا، اور اس نقصان کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا. تو یہ تمام، اور جو جھوٹ جو ہے وہ اتنے دن بے نقاب ہونا ہوتا ہے، اور مکافات عمل نے اپنا جو ایک نیچرل طریقہ ہے اس کے ساتھ نظر آنا ہوتا ہے. اور وہی آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہی ہوں. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ آج آپ جھوٹ تو بول لیں گے، لوگوں کو بے وقوف بنا لیں گے، لیکن آپ ہر وقت ہر کسی کو ہر ٹائم کے اوپر بے وقوف نہیں بنا سکتے. تو یہی ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے اپنی زندگی میں بھی، جو آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس لیول کے اوپر بھی، اور آگے جو جتنی بڑی پوزیشن ہوتی ہے اتنی بڑی آپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. تو ہم جب اس چیز کو انفرادی طور پر سمجھتے لیں گے تو جو اجتماعی فرق ہے وہ ضرور آئے گا. اچھا، جو لیسن ہم نے لرن کیا ان کی گفتگو سے یہ کہ ہر جھوٹ کی اپنی ایک عمر ہوتی ہے اور بالآخر اس نے ختم ہونا ہوتا ہے، اور جو چیز باقی بچتی ہے وہ غالب کا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ آزردہ رہوں اور میرا مسلک ہے صلح کل، ہرگز کبھی کسی سے عداوت نہیں مجھے. اور یہ مزاج اگر ہم ڈیولپ کریں اپنے اندر تو امید ہے کہ ہم بھی اپنے رویوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں کہ اس جھوٹ کو کنزیوم نہ کریں. میڈم، آپ نے ہم سے بات کی، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی افشاں، بہت ہی عمدہ گفتگو کی، اور اس گفتگو سے ہمیں کم از کم ایک چیز بہت وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے. سیریس. اور ایک بات اور میں چاہوں گا کہ آپ اس میں بولیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ صرف حکومت کا فرض نہیں ہے، یہ پوری سوسائٹی کا فرض بن چکا ہے اس وقت، کیونکہ ہمیں ہیل ہونا ہے. بہت نقصان ہو چکا ہے، پہلے ہی تاخیر ہو رہی ہے. تو اس میں پوری سوسائٹی کا اگر فرض بنتا ہے تو اس میں پھر رائٹرز بھی آتے ہیں، اس میں دانشور بھی آتے ہیں، اس میں میڈیا تو آتا ہی ہے. اور میڈیا کی جب بات آتی ہے تو صرف نیوز انڈسٹری کی بات نہیں ہے، اس میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی انوالوڈ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس برے دور نے، جھوٹ کے اس برے دور نے جو چیز ہمیں سکھائی وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کا طریقہ کیا ہے. افشاں، طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو غصہ دلا رہا ہے کسی کے خلاف، یہ چور، ڈاکو، کرپشن، یہ وہ، تو ان کے پیچھے پڑ جاؤ اور یہ کر دو، تو ہمیں فوری طور پر محتاط ہو کے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو شخص ہے، جو یا کوئی گروہ ہے یا کوئی کلٹ ہے، اگر یہ کام کر رہا ہے تو کہیں اس کے پیچھے اس کے اپنے کوئی مقاصد تو نہیں ہے.
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ جمہوریت کا تسلسل ہوگا تو یہ سب معاملات بہتر ہونے لگیں گے، نصاب بہتر ہوگا تو سوسائٹی بہتر ہونے لگے گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل. اور یہ جو نصاب والی بات میں نے پوچھی بھی تو میرا خیال ہے کہ کی تو یہی ہے، کیونکہ میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں اور اس بات پہ میں اصرار کروں گا کہ انفارچونیٹلی ہمارا سماج زیادہ کنڈیوسو ہے. کچھ ایسی تربیت میں ہمارے کچھ کنڈیشننگ میں ایسے نیریٹیوز آئے، کیونکہ ڈکٹیٹرز کا دور رہا. جنرل ضیاء الحق کے ڈکٹیٹرشپ میں ہم جانتے ہیں کہ جس طریقے سے جسٹیفائی کیا گیا ایک پورے ایک جنگی جنون کو جو اس خطے پر اس وقت مسلط کر دیا گیا تھا، پاکستان پر بھی وہ مسلط ہوا، تو اس کے نتیجے میں جو ایک ریڈیکل اپروچ نے فروغ پایا، اس میں سب کا ہاتھ تھا. اس میں نصاب بھی شامل تھا، اس میں ہمارا سوچنے والا شخص بھی شامل تھا، اس میں ہر وہ آدمی شامل تھا جو اوپینین میکر تھا. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں وقت بدل گیا ہے. اگر ہم نے ہمیں بالکل اور ہیل کرنا، جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا، سوسائٹی کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ترقی کرے تو اس کے لیے جمہوری رویوں کا فروغ، اس کے لیے ہر اس چیز سے انکار جو آپ کو نفرت کرنے پر اکساتی ہے. آخری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس جھوٹ کے دور میں ہم نے یہ سیکھا کہ جھوٹ پھیلتا کیسے ہے. میرا خیال ہے اب ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے کہ جھوٹ کو پکڑنا کیسے اور کال آؤٹ کیسے کرنا ہے اور اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے. اور اس کا طریقہ تو ایک ہی ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم ریسرچ کریں اپنی عادتوں میں. اگر ہمیں کوئی خبر ملی ہے جس میں ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ شاید اس خبر میں سنسنی زیادہ ہے اور ہم اس پر بلیو کر لیں تو شاید تھوڑا سا ہم انجوائے بھی کر لیں. یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات. وہ آپ کی وابستگیوں پر منحصر ہے کہ آپ کو وہ فیک نیوز، وہ ڈس انفارمیشن، وہ مس انفارمیشن انٹرٹین کر رہی ہے یا تنگ کر رہی ہے. اور اگر آپ کو تشفی دے رہی ہے تو آپ کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس کا طریقہ تو ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رویوں میں وہ تبدیلی لانا ہوگی کہ جس میں ہم ریسرچ کی جانب جائیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ریسرچ تو کام مانگتی ہے، محنت مانگتی ہے، وقت مانگتی ہے. اتنی آپ پھر نہ کریں نا. نہیں، وہ آپ دیکھیں نا، جو اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو پھر انجام یہی ہوگا کہ لوگوں میں اتنی وہ آ گئی ایک کلٹ میں کہوں گا کہ انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کو، نفرت سے بھری باتوں کو نارملائز کرنا شروع کر دیا. بالکل. وہ سیاسی لیڈر ہوں ان کے، وہ ان کا ٹاپ لیڈرشپ ہو یا ان کا کوئی سپورٹر ہو، کہ مطلب یہ تو کھلم کھلا دھمکیاں، اور یہ کہ باقی سب تو مطلب اتنا سپیس تنگ کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ اس تمام صورتحال سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ سچ کو برداشت کرنے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں. اور یہ سچ ہی ہے جو ہماری جمہوریت کو طاقتور بنا سکتا ہے. اور اس کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم سچ کا سامنا کریں اور سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذرا ٹریس کرنے کی کوشش کریں کہ کون کون سا جھوٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے. اور ہمارے پروگرام میں یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. ابھی ہمارے پروگرام کا وقت فی الوقت ختم ہو گیا ہے، اور اپنے اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ایسے ہی کسی منظم جھوٹ کو جو پروپیگنڈے کی مس انفارمیشن کی صورت اختیار کر رہا ہے، کر سکتا ہے. اور ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصعب کو اجازت دیجیے.